کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ چیز جو آپ امریکہ، چین یا دبئی سے آن لائن منگواتے ہیں اب وہ سستی کیسے ہوگی؟ کیا حکومت نے خفیہ طور پر کوئی ٹیکس ہٹا دیا ہے؟ کیا یہ امریکی دباؤ ہے یا پاکستان کا بدلتا ہوا عالمی کردار؟ سچ تو یہ ہے کہ اب آن لائن خریداری کی دنیا بدلنے جا رہی ہے اور فائدہ ہوگا صرف پاکستانی صارف کو۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ ویورز، بیرون ملک سے آن لائن خریداری پر ڈیجیٹل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی صارفین کو اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 2025 کے بجٹ میں بیرون ممالک سے آن لائن منگوائی جانے والی مختلف اشیاء پر عائد 5% ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں اس فیصلے کو باضابطہ طور پر واپس لے لیا گیا ہے، یعنی اب شہری عالمی کمپنیوں سے اشیاء منگوانے پر 5% ای ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں آن لائن منگوائی جانے والی خدمات اور اشیاء پر 5% ٹیکس عائد کیا تھا۔ یہ ٹیکس ان کمپنیز پر لاگو کیا گیا تھا جن کے پاکستان میں دفاتر موجود نہیں۔ تاہم بجٹ میں شامل ایک شق میں اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وفاقی کابینہ اس ٹیکس کو معاف کر سکتی ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے 30 جولائی 2025 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اب بیرون ملک سے آن لائن منگوائی گئی اشیاء اور خدمات پر ڈیجیٹل ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ فیصلہ 1 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پاکستانی شہری انٹرنیشنل ویب سائٹ سے کوئی چیز منگواتا ہے تو اس پر اب ڈیجیٹل یا پریزنس پروسیڈ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، تاہم دوسرے عام ٹیکسز اب بھی لاگو رہیں گے۔ اگرچہ حکومت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ٹیکس اب بیرون ملک سے منگوائی گئی اشیاء اور خدمات پر لاگو نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایسے کئی دوسرے ٹیکسز موجود ہیں جو پاکستان میں کسی بھی درآمد شدہ چیز پر عائد ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے عام کسٹمز ڈیوٹی ہے جو ہر امپورٹڈ چیز پر اس کی قیمت کے حساب سے لاگو کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیلز ٹیکس، ریگولیٹری ٹیکس، ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور بعض صورتوں میں ود ہولڈنگ ٹیکس بھی عائد کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انٹرنیٹ کے ذریعے کسی غیر ملکی ویب سائٹ سے کوئی چیز منگواتا ہے تو اسے صرف ڈیجیٹل ٹیکس سے چھوٹ ملے گی، لیکن دیگر ٹیکسز اب بھی ادا کرنا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ درآمدی اشیاء کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ دوسری جانب ٹیکس ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں آن لائن ٹریڈنگ کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بیرون ممالک کی کمپنیاں پاکستان میں آن لائن ٹریڈنگ میں ہی دلچسپی رکھتی ہیں، اس لیے حکومت کا یہ اقدام خوش آئندی ہے اور اس سے پاکستان میں آن لائن خریداری اور ٹریڈنگ کا رجحان مزید بڑھے گا۔ البتہ ایف بی آر کے تحت دیگر سیل ٹیکس بدستور لاگو ہوں گے، اس لیے آن لائن خریداری مکمل طور پر ٹیکس فری نہیں ہوگی۔ پاکستان کے ٹیکس نظام پر گہری نظر رکھنے والے سابق وزیر مملکت برائے خزانہ ہارون شریف کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں صارفین کی خرید و فروخت تیزی سے ڈیجیٹل لین دین کی جانب بڑھ رہی ہے اور امریکہ اس رجحان کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستان کو زیادہ مصنوعات برآمد کرنا چاہتا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کے حالیہ فیصلے سے جہاں چینی کمپنیاں فائدہ اٹھائیں گی، وہیں پاکستانی صارفین کو بھی نسبتاً کم قیمتوں پر آن لائن اشیاء دستیاب ہو سکیں گی۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ٹیکس آمدن میں کمی کا خدشہ ہے جو لین دین کے حجم پر منحصر ہوگا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بار بار پالیسی میں تبدیلی سے حکومتی ٹیکس نظام میں غیر یقینی بڑھتی ہے جو طویل المدتی اقتصادی پالیسی سازی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آن لائن کمپنیاں اس تبدیلی کی کس حد تک اپنی قیمتوں میں عکاسی کرتی ہیں۔ ماہر معیشت ظفر موتی والا کے مطابق پاکستان کی جانب سے عالمی تجارتی قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے آن لائن ٹریڈنگ پر عائد 5% ٹیکس کا خاتمہ ایک خوش آئند قدم ہے۔ ان کے بقول یہ اشارہ ہے کہ پاکستان عالمی برادری میں نارملیسی کی طرف واپس جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے اس پہلو کی نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ کی دلچسپیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ان معاملات کی طرف امریکہ کی جانب سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ظفر موتی والا نے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ اگر مستقبل میں امریکہ کسی اور مخصوص شعبے یا مصنوعات پر ٹیکس ہٹانے کا مشورہ دے گا تو امکان یہ ہے کہ پاکستان اس پر بھی عمل کرے گا۔ ویئرز، دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے، اب میدان جنگ معیشت ہے اور ہتھیار پالیسی۔
یہ صرف ایک ٹیکس کا خاتمہ نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے، اور اشارہ ہے کہ پاکستان اب عالمی قوتوں کے معاشی کھیل میں شامل ہو چکا ہے۔ آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔